اچھا، تو آج ہم مومن چتامنی کے کچھ منتخب حصوں کا یعنی 301 سے 350 تک ان کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ اسماعیلی روایت میں پیر شمس سے منسوب ہیں، کافی محترم روحانی شخصیت ہیں۔ بالکل، پیر شمس ہیں، ایک بچہ یا شاید شہزادہ ہے، اور پھر قصبے کے لوگ، بادشاہ بھی شامل ہے۔ جی ہاں۔ تو آج ہماری کوشش رہے گی کہ اس واقعے کو سمجھیں، خاص طور پر وہ سورج والا جو معجزہ ہے اور پھر اس کے کیا نتائج ہوئے، جیسا متن میں بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ پیر شمس اور ان کے ساتھی وہ بچہ سفر پر تھے اور انہیں بھوک لگی۔ پیر نے کہیں سے وہ کچا گوشت تو لے لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب پکانے کے لیے لکڑی مانگی، آگ مانگی، تو کسی نے مدد نہیں کی۔ اچھا، یعنی لوگوں نے بالکل ہی انکار کر دیا؟ ہاں، مطلب کوئی مدد کو تیار نہیں تھا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے بنیادی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا، اس کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہاں سے بات ایک دم آپ کہیں کہ ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ غروب آفتاب میں کوئی 4 گھنٹے باقی تھے تو پیر شمس نے سورج کو پکارا۔ سورج کو؟ جی ہاں، سورج کو۔ روایت یہی کہتی ہے، متن کے مطابق سورج نے حکم مانا اور نیچے آ گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ بالکل، پیر نے گوشت کا ٹکڑا سورج کی طرف کیا، اس کی گرمی سے، اور وہ پک گیا۔ مطلب آسمانی چیزوں پر ایسا اختیار۔ جی، اور متن بتاتا ہے کہ اس کا اثر کتنا شدید تھا۔ جیسے ہی سورج نیچے آیا، علاقے میں ایک دم شدید گرمی ہو گئی۔ اچھا؟ ہاں، اتنی گرمی کہ لوگوں میں خلبلی مچ گئی۔ انہیں لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ اوہو۔ ہر طرف خوف تھا، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، معافی طلب کر رہے تھے، بادشاہ، عوام سب پریشان۔ لیکن کسی کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجہ کون ہے۔ یعنی یہ صرف موسم کی خرابی نہیں تھی، یہ ایک وجودی قسم کا خوف تھا۔ بالکل، وجودی خوف تھا۔ متن میں ان کی بے چینی، گھبراہٹ، خدا سے رحم کی اپیلوں کا ذکر ملتا ہے کہ اتنی تکلیف میں بھی وہ اس واقعے کو پیر شمس سے نہیں جوڑ پا رہے تھے۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، طاقت تو سامنے تھی، پر اس کا ذریعہ ان سے پوشیدہ تھا۔ صحیح۔ تو جب گوشت پک گیا، سورج واپس چلا گیا اپنی جگہ پر۔ جی۔ پھر پیر نے اس بچے سے پوچھا کہ بھئی اب کہاں جانا ہے؟ بچے کا جواب بڑا اہم ہے۔ کیا کہا بچے نے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کی تعلیمات سیکھنی ہے۔ اور پھر اس نے وہ سوال کیا جو شاید ہم سب سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، پھر بھی یہ لوگ آپ کو پہچان کیوں نہیں رہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد قصبے والوں کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اچھا، کیسے؟ وہ جو قاضی تھے، مولوی، سادات کہلانے والے، مطلب جو بھی مذہبی اور سماجی رہنما تھے وہاں کے، مرد عورتیں سب جمع ہو گئے۔ سب آ گئے؟ ہاں، سب آ کر پیر کے قدموں میں گر گئے، معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بے رخی برتی۔ اچھا۔ بادشاہ بھی آیا اپنے درباریوں کے ساتھ، اس نے بھی معافی مانگی، اور پھر اپنے بیٹے یعنی وہی شہزادہ جو پیر کے ساتھ تھا، اس سے کہا کہ تم سفارش کرو۔ جی، اور یہاں پر شہزادے کی جو وضاحت ہے نا، وہ بہت بہت اہم ہے۔ بتائیے ذرا اس بارے میں۔ دیکھیں، متن اشارہ کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن روحانی طور پر اس کا جھکاؤ پیر شمس کی طرف بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک۔ وہ جیسے ایک پل تھا مادی اور روحانی دنیا کے بیچ میں۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ سب کیا ماجرا تھا، تو شہزادے نے ہی بتایا۔ کیا وضاحت دی اس نے؟ شہزادے نے صاف صاف کہا کہ دیکھیں، ہم یعنی میں اور پیر سارا دن بھوکے تھے، کسی نے پوچھا تک نہیں، کسائی نے بھی بڑی مشکل سے کچا گوشت دیا، اور جب پکانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تو پیر نے مجبوراً سورج کو بلایا اور گوشت پکایا۔ یعنی پوری کہانی بیان کر دی۔ جی بالکل، اور شہزادے نے زور دیا کہ یہ واقعہ پیر کی عظمت کا، ان کی روحانی طاقت کا ثبوت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب قصبے والے اور بادشاہ ان کی اصل حیثیت کو نہیں سمجھ رہے۔ اور شہزادے نے یاد بھی دلایا کہ یہ کوئی پہلا معجزہ تھوڑی ہے، پیر شمس نے تو پہلے بھی کمالات دکھائے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، کاغذ کی کشتی پر دریا پار کرنا، اپنی کھال تک اتار دینا۔ جی ہاں، ان واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بالکل، لیکن ہر بار یہی ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری واقعہ تو دیکھ لیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو پیغام ہے، جو شخصیت کی گہرائی ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ صحیح۔ 325 میں اسی طرف اشارہ ہے، ظاہری اور باطنی کا فرق، لوگ بس ظاہری منظر میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب لوگ طاقت کا مظاہرہ دیکھ کر ڈر گئے،
جھک بھی گئے، معافی بھی مانگ لی، لیکن اصل جوہر، پیر کی روحانی حیثیت یا اس واقعے کا مطلب وہ پھر بھی نہیں سمجھ پائے۔ بالکل، ان کا رد عمل بنیادی طور پر خوف پر مبنی تھا، سمجھ پر نہیں۔ فہم پر نہیں تھا۔ جی، تو جیسے ہی شہزادے نے یہ کہا، بادشاہ اور سارے لوگ وہ فوراً پیر کے قدموں میں گر پڑے۔ ہاں فوراً، اور درخواست کرنے لگے کہ آپ محل واپس چلیں۔ مگر پیر نے انکار کر دیا، کہا نہیں، میں نہیں جا رہا، میں تو اپنی کشتی میں بیٹھوں گا، اپنے راستے جاؤں گا۔ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی معجزہ دکھانے کے بعد بھی وہ فوراً مان نہیں گئے۔ بالکل، بادشاہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بیٹے سے یعنی شہزادے سے کہا کہ بھئی تم ہی مناؤ پیر کو۔ یہ انکار جو ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیر کا مقصد صرف لوگوں کو متاثر کرنا نہیں تھا، بلکہ شاید کچھ اور گہری بات تھی۔ صحیح، اور اس وقت وہاں صرف بادشاہ اور عوام نہیں تھے، کچھ وہ لوگ بھی تھے جو خود کو پیغمبر کا بھیجا ہوا کہہ رہے تھے۔ جی، اور بہاؤدین کے بیٹے بھی تھے۔ ہاں، اور خود بہاؤدین بھی۔ جی، بہاؤدین کا ذکر خاص طور سے اہم ہے۔ وہ پہلے تو اوپر سے دیکھ رہا تھا، حیران تھا، سوچ رہا تھا کہ ایسی ہستی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی زندگی میں۔ اچھا۔ اور پھر وہ نیچے اترا اور سیدھا پیر شمس کے قدموں میں آ گیا۔ اوہ، یعنی جو پہلے شک کر رہا تھا۔ بالکل، یہ رویے میں ایک مکمل تبدیلی تھی، 180 ڈگری کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے کا اثر کتنا زبردست تھا، خاص طور پر ان پر جو زیادہ شکی تھے۔ پھر تو سبھی لوگ مل کر پیر سے معافی مانگنے لگے ہوں گے۔ جی ہاں، سب نے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اپنے گناہوں کی بخشش چاہی۔ اس پر پیر نے جو جواب دیا وہ سننے لائق ہے۔ وہ صرف غصہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے پوری کہانی دہرائی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بالکل، انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھیں، میں تو ایک اجنبی کی طرح آیا تھا۔ ہاں، آپ لوگوں نے ہی درخواست کی تھی کہ لڑکے کو زندہ کروں، صحیح۔ اور جب میں نے وہ کر دیا تو پھر تم لوگوں نے مجھ پر شک کیا، مجھے شہر سے نکالنے کی باتیں کی، کھانا پینا بند کرنے کی دھمکیاں دیں۔ یہاں تک کہ کھال اتارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ بھوکا رکھیں گے۔ جی، اور پھر بتایا کہ کیسے سارا دن بھوکا رہا، کسی ایک کو ترس نہیں آیا۔ آخر میں صرف ایک کسائی نے، وہ بھی 1.25 سیر کچا گوشت دیا، اور اسے پکانے کے لیے آگ بھی نہیں ملی۔ آگ بھی نہیں ملی، جس پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں سورج کو نیچے بلانا پڑا گوشت پکوانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ اب اتنے سلوک کے بعد میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ بہت سخت یاد دہانی تھی ان کے رویے کی۔ یہ صرف ذاتی شکایت تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کی ناکامی تھی کہ وہ ایک روحانی شخصیت کو پہچان نہ سکیں، مہمان نوازی کے اصول توڑیں اور ان کی قدر نہیں کی۔ اور وہ سورج والا واقعہ؟ جی، وہ تو ان کی طاقت اور مقام کو بالکل واضح کرتا ہے، جسے لوگوں نے پہلے نظر انداز کیا تھا۔ پیر کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے پھر منت سماجت شروع کر دی، اس بار اور بھی زیادہ عاجزی سے۔ جی، کہا کہ آپ ہی سدگرو ہیں، سچے رہنما ہیں، ہمیں نجات کا راستہ دکھائیں۔ خود کو غلام کہا، پیر کو گرو مانا، رحم مانگا، گناہوں کی معافی مانگی۔ اور پھر وہی درخواست کہ ہمیں صحیح دین سکھائیں اور محل تشریف لے چلیں۔ لیکن پیر نے یہاں پھر ایک بہت اہم بات کہی۔ جی؟ انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو، جو دین میں سکھاتا ہوں وہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے سخت نظم و ضبط چاہیے۔ یہ نقطہ بہت کلیدی ہے، یعنی یہ کوئی آسان راستہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ تو کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ معجزہ دیکھ لینا کافی نہیں تھا؟ شاید یہی بات تھی، اصل آزمائش تو اب شروع ہونی تھی، فوری بخشش یا نجات نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ جس پر چلنے کے لیے محنت چاہیے، خود کو بدلنا ہے۔ اس وارننگ کے باوجود بادشاہ اور سب لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہر حکم مانیں گے، ہر نظم و ضبط پر عمل کریں گے۔ جی، انہوں نے پورا عہد کیا، تب جا کر پیر شمس محل جانے پر راضی ہوئے اور بادشاہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ لگتا ہے ان کا ارادہ پکا تھا۔ جی۔ اور پھر رات کو محل میں ایک اور ہی حیران کن واقعہ ہوا۔ اچھا، وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند خود پیر کے پاس حاضر ہوئے۔ کیا بات ہے؟ ہاں، اور خود کو پیر کا غلام کہا اور ان کے ذریعے نجات کی امید ظاہر کی۔ سبحان اللہ، یہ تو پہلے والے سورج کے واقعے سے بھی آگے کی بات ہے، ان کے مقام کو کائناتی سطح پر دکھا رہی ہے۔ بالکل، اور کہانی کا اختتام بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جن روحوں نے سچا راستہ پہچان لیا، جن میں بادشاہ اور ملکہ بھی شامل تھے، ہاں، کیونکہ وہ آخرکار سمجھ گئے تھے کہ سدگرو کون ہے، وہ نجات پا گئیں۔ تو یہ انکار سے شروع ہو کر مکمل پہچان اور قبولیت تک کا سفر تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ آیات ایک بڑی تبدیلی دکھاتی ہیں۔
شروع میں پیر شمس کو مکمل رد کرنا، دشمنی کرنا، اور پھر آخر میں مکمل طور پر سر جھکا دینا اور رہنمائی مانگنا۔ جی، اور مرکزی پیغام شاید یہی ہے کہ روحانی راستہ، سچی نجات کا راستہ اکثر مشکل ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف معجزے دیکھ لینا یا مان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر، اپنے رویوں میں، اپنی زندگی میں گہری تبدیلی لانی پڑتی ہے، نظم و ضبط قائم کرنا پڑتا ہے، جیسا ان شہر والوں کے سفر سے ظاہر ہوا۔ پیر نے جو کہا نا کہ ان کا سکھایا ہوا دین مشکل ہے، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی روحانی راستہ بھلا مشکل کیوں ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جب آپ نے اتنے بڑے معجزے دیکھ لیے ہوں تو پھر فوری نجات کیوں نہیں ملتی؟ کیوں ایک مشکل نظم و ضبط سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس پر غور کرنا واقعی دلچسپ ہے۔